یعنی ان کی خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی غلاموں کی جب تک آپ کا ذکر خیر نہ کیا جائے، آپ کی تعریف و ثنا نہ کی جائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ان غلاموں کے اس عمل سے جو آپ کا میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں، آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بزرگ کو خواب میں بتایا، فرمایا میری امت کو پیغام دے دینا، یہ سیدھی سی بات ہے، من فرح بنا فرحنا بہی، دو جملوں میں پیغام دیا۔ فرمایا یہ سیدھی سی بات ہے، جو میرا غلام میری آمد پر خوش ہوتا ہے، مجھے اپنی اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جو میرے میلاد پہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، جو میری آمد پہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، میں اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات جو ان بھائیوں نے حاصل کی ہے، آج ان کا گھر جنت نظیر بنا ہوا ہے۔ تو چونکہ ان کے والد گرامی جناب ملک زرداد خان مرحوم کہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کر کے پھر مجوزہ عنوان کی طرف آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے تو اس کی پکار پر لوگ نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو جتنے چلتے ہیں تنہا تنہا جتنا انہیں ثواب ملتا ہے اتنا اکٹھا اسے بھی عطا کیا جاتا ہے جس نے چلایا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو واضح کیا۔ حضور نے فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس، کہ مؤذن جب آذان دیتا ہے تو ہر خشک و ترش ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ مؤذن کی آذان جہاں تک جاتی ہے ہر خشک و ترش ہے۔ یہ رطب اور یابس ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اس پہ غور کریں کہ رطب تری کو کہتے ہیں اور یابس خشک کو کہتے ہیں، خشک اور تر۔ تو خشک سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی، پتھر ہیں، در و دیوار ہیں، ڈھیلے ہیں، جن میں جان نہیں ہوتی انہیں خشک کہتے ہیں، اور جن میں تری ہوتی ہے، تری زندگی کی علامت ہوتی ہے، تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، تر سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں جان ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن کی آذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر چیز جس میں جان ہے وہ بھی، جس میں نہیں ہے وہ بھی، قیامت کے دن اس کی آذان پہ گواہ بن جائے گی۔ اس میں ایک نکتہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مؤذن نے آذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آذان جہاں تک پہنچی، ہر خشک و ترش ہے، ہر وہ چیز جس میں جان ہے اور ہر وہ چیز جس میں نہیں ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ سننے کے لیے جان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے نا بھی قبر والے کیسے سن سکتے ہیں، کہتے ہیں جی ان میں تو جان نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی وہ تو مٹی ہو گئے۔ یہ کہا تھا کہ مٹی ہو گئے تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ تو امام الانبیاء کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہاں مٹی بھی سنتی ہے۔ مؤذن کی آواز پتھر بھی سنتے ہیں، ڈھیلے بھی سنتے ہیں، مٹی بھی سنتی ہے، اور فرمایا یشہد لہ، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مٹی سنتی ہی نہیں، مٹی بولتی بھی ہے۔ توجہ طلب بات، مٹی سنتی ہی نہیں، مٹی بولتی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائیں، اس سے بھی آگے نکل جائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا و نحبہ، کہ یہ احد پہاڑ ہے نا، اس کو صرف پتھر نہ سمجھو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث،
یہ تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، معتبر کتاب۔ فرمایا اود پہاڑ کو صرف پتھر کا پہاڑ نہ سمجھو، یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ آپ تصور کریں، یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں کی حضور نے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا نحبہ، یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بدلے میں ان پتھروں سے پیار کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ہاں، یہ کہ جس کے دل میں محبت نہ ہو نا اور نرمی نہ ہو، رحمت کا جذبہ نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی اس کے پہلو میں دل نہیں پتھر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پہلو میں دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ ہمارے دلوں سے محبت نکل جائے تو دل پتھر ہوتے ہیں۔ قربان جائیں، مدینے کے پتھر مصطفیٰ کی محبت میں دل بن گئے۔ کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا مٹی اور پتھر یہ سنتے ہی نہیں، بولتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں غریب یتیم بچیاں پڑھتی ہیں، اس کا سالانہ جلسہ ہوا تو ہم نے ایک بہن کو بلایا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، غور سے میری باتیں سنیں، میں ان کی تربیت کی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے ایک بہن کو بلایا جو حافظہ، عالمہ، قاریہ قرآن حکیم کی۔ اس نے دوران تقریر قسم کھا کے یہ بات بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ پاک گئی، تو جب زیارات کے لیے نکلے، ہم لوگ جاتے ہیں، زیارتیں بنی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہاں ہم گئے میدان احد میں، احد پہاڑ کے ساتھ ہی، جس میں حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، حضرت مصعب بن عمیر لیٹے ہیں، حضور کے صحابی، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں زیارت کی، فاتح خانی کے بعد، کیونکہ بالکل پہاڑ کے دامن میں، تو میں اپنے خامند کے ساتھ نا چلتی چلتی پہاڑ کے قریب ہو گئی، میں بیٹھ گئی تو میں پتھر چننے لگی۔ ایک میاں بیوی پاکستانی، وہ بھی ساتھ، وہ بھی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، کھڑے تھے۔ تو جب میں پتھر چن رہی تھی تو وہ عورت آئی اور آگے نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی میری بہن پتھر کیوں اٹھا رہی ہے، پتھر کیوں چن رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں اور اسے، یہ جو پتھر ہے نا، حضور کے شہر کی نشانی کے طور پہ میں پاکستان لے جاؤں گی، نشانی کے طور پہ لے جاؤں گی، اور میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ جب گھر جاؤں گی یہ پتھر لے کے تو گھر والوں کو وصیت کروں کہ جب میں مر جاؤں تو انہیں یار کے شہر کے پتھر ہیں، انہیں میرے کفن میں رکھ کے دفن کر دینا، شاید ان کے سبب سے میری بخشش ہو جائے۔ تو میری بہن یہ پتھر اس لیے چن لی ہوں۔ تو وہ قسم کھا کے کہتی ہے کہ دوسری عورت رو پڑی، اس نے کہا میری بہن میری مان تو پتھر نہ اٹھا یہاں سے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی ایک پتھر پچھلے سال میں بھی لے گئی تھی، یہیں سے اٹھایا تھا، میں نے اسے سوٹ کیس میں بند کیا، جب پاکستان گھر پہنچی میں نے اسے نکالا، عطر سے دھویا، اسے ویلوٹ پڑا تھا، اس میں لپیٹ کر چوم کے بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ جب میرا خاوند اور میں رات کو اپنے کمرے میں سوئے، ابھی لیٹے تھے ہم، تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی، کوئی رو رہا ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، گھر میں روتا کون ہے؟ بچہ کوئی نہیں، روتا کون ہے؟ تو جب ہم نے توجہ کی تو وہ پتھر رو رہا تھا۔ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی پتھر کیوں روتا ہے۔ کہتی میرے خامند نے کہا کہ صبح جب آذان ہوگی نا نماز پڑھنے جاؤں گا، یہ پتھر میں لے جاؤں گا مسجد اور اپنے عالم سے پوچھیں گے کہ یہ پتھر روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہتے صبح جب ہم لے گئے، خامند مسجد میں لے گئے اور عالم سے کہا کہ جی یہ پتھر روتا، اس سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اس عالم نے سب سے پہلا سوال کیا، بتاؤ پتھر لائے کہاں سے ہو؟ خامد نے بتایا کہ ہم مدینے سے لائے، احد پہاڑ کا پتھر ہے۔ تو اس عالم کی چیخ نکلی، اس نے کہا تم نے بخاری میں حضور کی حدیث نہیں پڑھی؟ آقا فرماتے ہیں احد کو صرف پتھر اور پہاڑ مت سمجھو، یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اس عالم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اور کوئی وجہ نہیں، یہ پتھر مدینے کی جدائی میں رو رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے ہجر میں رو رہا ہے،
اور یہ تب تک روئے گا جب تک اسے واپس یار کے چہر چھوڑ نہیں آتا. تو کہتے ہم غریب لوگ تھے, ہم پھر اس پتھر کو جلدی واپس چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے کرایہ لگتا ہے, اچھا بلا اخراجات. تو پھر تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے ہم نے پیسے جمع کیے تو پورا سال لگ گیا. وہ قسم کھا کے بچی کہتی ہے کہ 1 سال تک یہ پتھر ہمارے گھر میں رہا اور رات کو یہ ہجر رسول میں رویا کرتا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں, محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی, یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. مدینے کے پتھر حضور کی محبت میں دل بن گئے, پتھر روتا ہے. اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت اللہ نے پتھروں کو عطا کی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے, ہر خشک و ترش ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. اور یہ ریلیٹڈ ہے بات میرے عنوان کے ساتھ. اس حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى. مؤذن نے آذان دی, اس کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے انہوں نے نماز اپنی پڑھی, فریضہ اپنا ادا کیا. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تو تنہا ہر شخص کو جتنا ثواب ملا اتنا اکٹھا کر کے مؤذن کی جھولی میں پھر ڈال دیا گیا. اب 3 حدیثیں ایک ہی مفہوم پہ مبنی میں نے عرض کی ہے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو تبلیغ کی, آپ کی تبلیغ سن کر وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب اسے ملا اتنا ہی آپ کو بھی عطا کیا جاتا رہا. اسی طرح آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دے دی, کسی کو نمازی بنا دیے بے نماز, اب زندگی بھر اس نے جتنی نمازیں پڑھی, دوسری حدیث یہ بتا رہی تو جتنا اسے ثواب ملا, حالانکہ فرض اپنے ادا کرتا رہا لیکن اتنا ہی آپ کو بھی زندگی بھر دیا جاتا رہا. تیسری حدیث, مؤذن نے اذان دی, بندوں نے نماز اپنی پڑھی, تو جتنا تنہا ہر شخص کو ثواب ملا اتنا مؤذن کو بھی عطا کیا گیا. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ عمل دوسروں کا تھا, ثواب انہیں کیوں دیا گیا؟ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی عمل تو پچھلوں کا ہی, سال ثواب کرنا, کل شریف کرتے ہیں, چیلم 40واں کرتے ہیں, برسی سالانہ عرس کرتے ہیں, تو یہ سارے کام تو پچھلے کرتے ہیں, تو قبر والوں کو ثواب کیسے ملتا؟ یہ توجہ طلب بات. نماز ہر بندے نے اپنی پڑھی, حدیث بتا رہی ہے, ثواب مؤذن کو دیا گیا. ان کے عملوں کا ثواب اسے کیوں ملا؟ آپ نے کسی کو تبلیغ کی تو نیکی کے راستے پہ وہ چلا, ثواب آپ کو کیوں دیا گیا؟ تو یہ تینوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ثواب اس لیے دیا گیا کہ ان کی ذات ان کے لیے نیکی کا سبب بن گئی, نیکی کا سبب بن گئی. تو جو سبب بن جائے, حدیثیں بتا رہی ہیں, اسے بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا خود نیکی کرنے والوں کو دیتے ہیں. تو آج کی مجلس پہ یہ تینوں حدیثیں اپلائی کریں. کیا ہم ہر روز یہاں جمع ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. آج یہ جو محفل 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہی, اس میں ہم نے جتنی نیکیاں کمائی, تلاوت قرآن سنی, نعتیں سنی, خطاب سن رہے ہیں, صلاۃ و سلام ہوگا, دعا ہوگی, یہ سارے عمل اس پر ثواب ملتا ہے. تو آج جتنے ثواب ہم نے کمائے, سبب کس کی ذات بنی؟ ملک زرداد خان مرحوم کی ذات, ان کے ایصال ثواب کی وجہ سے. تو 3 حدیثوں نے کیا بتایا؟ جس کی ذات سبب بن جائے دوسروں کے لیے نیکی کرنے کا, تو جتنا ان سب کو دیتے ہیں اتنا اس ایک کو بھی دیتے ہیں. یہ حدیثیں بتا رہے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں, یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا